السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس اور آج کے ایپیسوڈ نمبر 99 میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ کے چند سوالات باقی رہ جاتے ہیں تو پھر اطمینان رکھیں، جب بھی آپ کا نمبر آئے گا انشاءاللہ ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوست و احباب یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم اطمینان رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی ترتیب ایسی بنائی جائے گی کہ ہم فیس ٹو فیس بات کر سکیں، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کر سکیں، انشاءاللہ وہ بھی ترتیب جلد ہی بنائی جائے گی۔ خیر، آج کے ایپیسوڈ میں جو مسائل بیان کیے جائیں گے، سب سے پہلا مسئلہ اور سوال کیا ہے سمیر احمد نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، فرش پر اینٹ الگ سے رکھی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اینٹ زمین میں نہیں ہے، الگ سے اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس پر برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر اینٹ پر خشک بکرے کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، جو مینگنی ہوتی ہے، وہ گر گئی، اس کے بعد جو بھیگا ہوا برتن تھا اس کی وجہ سے مکمل اینٹ گیلی ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے برتن پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر بعد میں وہ گوبر خشک ہو گیا ہے، پانی کے گرنے کے بعد خشک ہو گیا اور ہم نے وہ مینگنی وہاں سے ہٹا دی ہے، تو پھر وہ اینٹ یوں ہی پاک ہو جائے گی یا پھر اس کو صاف کرنا ہوگا اور اس پر جو برتن وغیرہ رکھے تھے انہیں بھی دوبارہ صاف کرنا ہوگا؟ پلیز بتائیں، کافی پریشان ہوں۔ دیکھیے سمیر صاحب، آپ نے جو بات بتلائی ہے یہاں پر سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس اینٹ کے اوپر نجاست گری ہے، اگر وہی نجاست یا پھر اس کے اثرات آپ کے برتن پر آ جاتے ہیں، اس نجاست کے اثرات، اس کا کلر ہو سکتا ہے، اس کی بو ہو سکتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے گیلے برتن پر آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ آپ کا برتن ناپاک ہو چکا ہے، اب اسے باقاعدہ دھونا ہے۔ اچھی طرح جب آپ نے اس کو دھو لیا ہے، ان تینوں اثرات میں سے جو بھی اثر اس کے اوپر آیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا برتن پاک ہو جائے گا۔ رہی اس فرش اور اینٹ کی پاکی کے بارے میں، تو اگر اینٹ کے اوپر وہ پخانہ وغیرہ گھرا ہوا ہے، آپ نے اس کو صاف کر دیا ہے، لیکن صاف کرنے کے بعد کچھ اثرات ابھی تک اس میں باقی ہے اینٹ میں، تو وہ پاک ہوئی نہیں ہے، 2-3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال دے اور وہ جو گندگی اس پر لگی ہے اس کو صاف کر دے، آپ کی اینٹ پاک ہو جائے گی۔ بعد میں اس کے اوپر کوئی گیلا برتن یا پھر آپ نے پیر وغیرہ رکھا ہے یا اس پر بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے دوبارہ آپ کے بدن اور کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وہ اینٹ بھی پاک ہو چکی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم معین نے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر ٹنکی میں گندا پانی چڑھ گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ جو گندا پانی ہے اس پانی کا کلر گندا نظر آ رہا ہے، گدلا پانی ہے، لیکن اس میں نجاست کی اسمیل نہ آ رہی ہو، تو پھر وہ پانی پاک ہے یا ناپاک سمجھا جائے گا؟ دیکھیے عظیم صاحب، آپ نے جو ٹانکی میں گندے پانی کے چڑھنے کا تذکرہ کیا ہے یہ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ جو پانی آپ کے ٹنکی میں آیا ہے بورویل سے اٹھ کر یا پھر جو سرکاری ٹینک ہوتی ہے وہاں سے پانی آتا ہے، سپلائی کا جو پانی ہوتا ہے، عام طور پر وہ گدلا ہوتا ہے، چونکہ 2-3 دن تک وہ پائپ میں اٹکا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی مٹی وغیرہ داخل ہونے کے بعد تھوڑا سا اس کا کلر مٹیالا ہو جاتا ہے، وہ گندا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کا پانی آپ کے ٹانکی میں چڑھ گیا ہے تو آپ بے فکر رہے، آپ کی ٹنکی کا پانی ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر وہ پانی جو آپ کی ٹنکی میں چڑھا ہے سپلائی کا پانی نہیں ہے، نہ ہی آپ کے کنویں کا ہے اور نہ ہی آپ کی بورویل سے نکلا ہے، بلکہ یوں ہی کہیں پر رکھا تھا اور آپ کو یقین ہے کہ اس جگہ جہاں سے پانی آپ کی ٹنکی میں آ رہا ہے نجاست گری تھی، گندگی گرنے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہوا ہے، تبھی اس کو ناپاک سمجھا جائے گا،
ورنہ وہ پانی پاک ہی ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، غسل کے لیے، وضو کے لیے، پینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے صغرا کمل نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بچوں کے جنم دن پر کوئی پارٹی وغیرہ نہ کرے، صرف کیک وغیرہ کاٹ لے، تو کیا صرف کیک کاٹنے میں کوئی حرج ہے یا پھر حرج نہیں ہے؟ صرف کیک کاٹنا کیوں ناجائز بتلایا جاتا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ دیکھیے، جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ڈے منایا جاتا ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ جنم دن منایا جاتا ہے اور نہ ہی مرنے کا کوئی خاص دن یا سال یا پھر کوئی دن منایا جاتا ہے، بلکہ یہ جتنے بھی ڈیز ہوا کرتے ہیں یہ غیروں کی طرف سے ہمارے نزدیک آئے ہیں۔ جیسے برتھ ڈے کو مان لیا جائے تو یہ برتھ ڈے دراصل عیسائیوں کا جو ڈے ہوتا ہے کرسمس ڈے، اس کی نقل ہے۔ اب آپ اس ڈے کو کسی بھی طور پر منائیں، صرف کیک کاٹ کر مناتے ہیں یا صرف گفٹ دے کر مناتے ہیں یا پھر کوئی پکنک وغیرہ باقاعدہ اس دن کرتے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی طور پر غیروں کی نقالی ہوتی ہے۔ صرف کیک کھانے کی اور کیک کٹنگ کرنے کی بات ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی مخصوص دن پر نہ کیا جائے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کیک کھلانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات، گفٹ دینا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس ڈے کا انتظار کرنا اور اس ڈے کو منانا، یہ چونکہ غیروں کی نقالی ہے اور غیروں کی نقالی سے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ سختی اور تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اس لیے ڈیز نہیں منانے چاہیے، کسی بھی طرح کا ڈے منانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی ہے۔ سہیل انور کا سوال ہے السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ شریعت نے ایک اور طرح سے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کپڑا ناپاک ہے اسے کسی برتن میں ڈال دیں، اوپر سے نل کو چالو کر دیں اور وہ جو کپڑا آپ کے ڈبے میں یا پھر جس بھگونے اور برتن میں رکھا ہے اس کو دبائے رکھے، یہاں تک کہ پانی بہتا رہے گا تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی دیکھیے، یہ بھی کپڑے کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ ماء جاری میں دھونے کا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے آپ نے کسی برتن میں کپڑے کو رکھ دیا ہے، چاہے وہ منی سے ناپاک ہو، خون سے ناپاک ہو یا اور بھی کوئی چیز، کسی چیز سے وہ ناپاک ہوا ہو، اس کو آپ نے کسی برتن میں رکھ دیا ہے اور اوپر سے پانی آن کر دیا ہے، پانی آتا رہے گا، پانی بہتا رہے گا، آپ کا کپڑا 100% پاک ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس میں کی جو بھی نجاست ہے وہ نجاست بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری نے، السلام علیکم مفتی صاحب، آج ہمارے کچھ بچے، ہماری اولاد دینی تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دینی تعلیم کے بارے میں ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ اگر مال چھوڑا ہے تو حساب ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اولاد ہے تو ایسی اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ پر جو حقوق تھے وہ ادا کیے ہیں یا ادا نہیں کیے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی اور دینی تربیت کی بے انتہا فکر کریں۔ اگر وہ فکر نہیں کرتے ہیں، اولاد جاہل رہتی ہیں، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتی ہیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے والدین بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ بات بہت زیادہ توجہ دینے کے لائق ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جائے اور ان کی خاص نگرانی کی جائے۔ ولید احمد کہتے ہیں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تیتھ جو دانت ہوتے ہیں ان پر لگی ہوئی جو میل ہوتی ہے اس کو غسل کرتے وقت صاف کرنا اور اتارنا لازمی ہے یا پھر بنا اتارے بھی غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ غسل تو آپ کا صحیح ہو جائے گا کیونکہ دانتوں کے اوپر جو میل کچل جمی ہوتی ہے وہ پانی کو دانت تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہے۔
لیکن بہرحال وہ جو میل کچل وغیرہ دانتوں پر ہوتی ہے انہیں چھڑانا اور انہیں دور کرنا یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری صفائی اور طہارت کا تقاضا ہے۔ دور کرنا بہتر ہے، ورنہ اگر دور نہیں کیا گیا، یوں ہی آپ نے کلی کی ہے، یوں ہی آپ نے وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے تو آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی عورت طلاق کی ڈیمانڈ کرے اپنے شوہر سے، اس کے جواب میں شوہر نے صرف سر کو ہلا دیا اور ہمیں یہ لگا کہ اس نے طلاق کو قبول کر لیا ہے، طلاق دینے والی بات کو مان لیا ہے، تو کیا اس جملے کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، ایسے حرکت کی وجہ سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن سمجھنا چاہیے کہ نکاح اور طلاق یہ بہت عظیم چیزیں ہوا کرتی ہیں، انہیں یوں ہی ہلکے میں نہ لیا جائے، ان کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق کا معاملہ نہ کیا جائے۔ بسا اوقات بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے خواہ اپنی بات چیت میں، ہنسی مذاق میں، غصے میں طلاق جیسے الفاظ کا استعمال کرنا، اس کو موضوع بحث بنانا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے امن کلیکشن نے، کہتے ہیں ایک رپلے پلیز مفتی صاحب، کافی دنوں سے میسج کر رہا ہوں، لاسٹ بتا دیں۔ کہتے یہ ہیں کہ نہانے کے بعد وسوسے آتے ہیں کہ کیا میرا غسل صحیح ہوا ہے، کیا اچھی طرح پانی میرے بدن پر پہنچ چکا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چھینٹے میرے بدن پر آ گئے ہوں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھویا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھ کو غسل کرنے کے بعد بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ میرا غسل صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا، پلیز اس کو ضرور بتلائیں۔ دیکھیے، جب بھی اپنے شرعی اصولوں کے مطابق غسل مکمل کر لیا ہے تو یقین رکھیں آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے ہیں، ناپاک کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں، تو جو شرعی اصول ہوتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ آپ نے اپنی بدن پر پانی ڈال لیا ہے، کلی کر لیا ہے، اسی طرح آپ نے غرارہ کر لیا ہے، ناک میں پانی ڈال دیا ہے، اب آپ کے بدن پر کوئی بھی نجاست نہیں ہے، ایک جگہ پانی پہنچ چکا ہے، تو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کا غسل 100% صحیح ہو گیا ہے۔ اب یہ جو وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کی طرف آپ کو بالکل دھیان اور توجہ نہیں دینی ہے۔ اگر آپ نے دھیان دیا، توجہ دی، تو پھر آگے چل کر جو آپ کی عبادتیں ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وسوسے کو خاطر خواہ نہ لائیں، ان کی طرف دھیان اور توجہ نہ کریں، بلکہ جب بھی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کا یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ آج کے بعد سے اس طرح کی کوئی بات آپ اپنے دماغ میں پیدا نہیں کرو گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے انر پیس نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اسلامک یونیورسٹی کے علاوہ جو اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی اگر ہم اسلامک لرننگ میں گریجویشن کر رہے ہیں لیکن وہ اسلامک یونیورسٹی نہیں ہے، تو پھر کیا وہاں پر اسلامی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں یا پھر پراپر کسی مدرسے میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے واسطے سے، اولیاء اعظام کے واسطے سے، تابعین، سلف صالحین کے واسطے سے، علماء کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہی علماء کرام جو آج ہیں ان کے واسطے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں پر کس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اسلامک یونیورسٹیز، وہاں پر اگر کوئی سبجیکٹ یا پھر کوئی گھنٹہ ایسا ہے جہاں پر دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے تو بے شک آپ وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دینی تعلیم ہوتی ہے اپنے آپ کے عقائد پر، اردو لکھنے پڑھنے پر، عربی سے واقفیت پر، ایسے جو موٹے موٹے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ اور جو بڑی تعلیم ہوتی ہے، جیسے فقہ کی ہے، احادیث مبارکہ کی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، فقہ و فتاویٰ کی ہے،
اور باریک باریک جو نئے پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو سمجھنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو فقہ پڑھنا ہوتا ہے، احادیث پڑھنی ہوتی ہے، ان کی گہرائیوں تک جانا ہوتا ہے، جو کہ مدارس کے علاوہ اور کسی فیلڈ میں ناممکن سی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں، وہاں پر کوئی سبجیکٹ آپ کو دینی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم آپ کو وہاں پر پڑھائی جاتی ہے تو بہرحال ضرور پڑھیں، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ اپنے مقام پر جو علماء کرام ہیں ان سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ اور یہی صورتحال آج ویب سائٹ سے علوم حاصل کرنے کی ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا پھر کسی بھی چینل کے اوپر چلے جاتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پر علوم تو ہیں، لیکن وہ علوم صحیح ہے یا غلط اس کو پرکھنے کے لیے بھی علماء کرام کا سہارا لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہیں آپ خطرے میں نہ پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری غیر مسلم مشنریز ہیں جو باقاعدہ علوم اسلامیہ کو ویب سائٹس پر ڈال رہی ہیں اور لوگوں کو غلط سلط باتیں بتلا کر ان کے ایمان کا سودا بھی کر رہی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، غسل کے دوران کوئی بھی غسل ہو، چاہے وہ غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو یا پھر نفاس کا غسل ہو، غسل کے دوران اگر ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتے ہیں تو کیا ہمارا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا پھر غسل میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل، غسل پر کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عین ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح ہاتھ سے صابن وغیرہ لگا کر دھو لیں۔ تو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے آپ کا غسل ٹوٹتا نہیں ہے، نہ غسل کے دوران اور نہ ہی یوں ہی بنا غسل کے یوں ہی اگر آپ چل رہے پھر رہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اور کسی تکلیف کی وجہ سے یا یوں ہی آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے تو فقہائے احناف کے نزدیک آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے انر پیس نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی بالٹی کے پانی ناپاک ہو جائے، کسی بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے اور اس میں وہ جو ناپاکی گری ہے وہ دکھنے والی ہے، ہم نے اس بالٹی کو بہا دیا ہے، اس میں کا پانی بہا دیا ہے، واپس سے ایک مرتبہ پانی ڈال کر اس کو بہا دیا ہے، لیکن اس میں جو نجاست کی اسمیل تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہماری بالٹی پاک مانی جائے گی یا ناپاک؟ دیکھیے، جو دکھنے والی نجاست ہے، جب تک آپ نے اس نجاست کو ختم نہیں کیا ہے تو آپ کتنا بھی پانی ڈالتے رہیں وہ اسمیل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے بالٹی کی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس نجاست کا خاتمہ کریں، نجاست کو دھو لیں، اس کے بعد میں پانی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔